السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے اوپر تبصرہ اور تجزیہ شامل کریں گے. سب سے پہلے میں کرکٹ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، اس کے بعد سیاست کے میدان کی طرف بھی آئیں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، پاکستان اور انڈیا کا میچ رزلٹ تو اب تک آپ کو پتہ لگ چکا کہ کیا ہوا تھا کل رات کو. لیکن یہ کنٹروورسی جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے، اور اس کے اندر کچھ اور کنٹروورشل چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. یہ معاملہ جو ہے وہ اب آئی سی سی تک بھی پہنچ گیا ہے، اور آئی سی سی کو کیا شکایت کی گئی اس کی ڈیٹیلز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کا جو دوغلا پن ہے ان لوگوں کا، یہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں. ذرا اس سٹوری کو غور سے سنیے گا، بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے یہ، اور یہ ابھی تک آپ کو کسی مین اسٹریم چینل کے اوپر نظر نہیں آئے گی. ہو جاتا ہے، مس ہو جاتا ہے، لیکن میں بھی پن پوائنٹ کرتا ہوں. میں بہرحال کل جو بیسکلی میچ ہوا تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس کے اندر 2-3 کنٹروورسیز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. ایک سب سے پہلی کنٹروورسی جو ہے وہ جو فخر زمان کا کیچ تھا، اس کے حوالے سے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ شکایت کی گئی ہے کہ جناب یہ تھرڈ امپائر کی جانب سے جو ہے وہ غلط فیصلہ دیا گیا. اچھا، اگر آپ پورا ایشیا کپ کا ایک پورا پیٹرن اٹھا کے دیکھیں نا، تو امپائرز کے فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کو اس طرح لگ رہا ہے جیسے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اب یہ جو ڈیسیجن تھا اس کا فخر کا، جو امپائر کی وہ جو وکٹ کیپر کی طرف بال گئی، اور کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ بال جو ہے وہ ایکچولی سامنے ٹھپا کھا رہی ہے. اچھا، میں یہاں پہ وکٹ کیپر کو ایکچولی ایک بینیفٹ اور ڈاؤٹ دینا چاہوں گا. اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب وکٹ کیپر یہ اس طرح کا بال کیچ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو عام طور پہ کیونکہ اس کے اپنے گلوز بھی سامنے ہوتے ہیں، اس کو خود بھی ایکچولی آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا کہ بال جو ہے ڈائریکٹ میرے گلوز میں آیا ہے یا ایکچولی اس نے 1-2 انچ پہلے جو ہے وہ ٹھپا کھایا. سو میں وکٹ کیپر کو ایکچولی یہ مارجن دوں گا. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہاردک پانڈیا کی ایکچولی وہ جو بال تھی نا، اس کو باریکی سے دیکھیے گا، ہائی لائٹس میں جا کے آپ دیکھیے گا. میں تو کاپی رائٹ کی وجہ سے چلا نہیں سکتا، لیکن ہائی لائٹس کے اندر اگر آپ جا کے دیکھیں، ہاردک پانڈیا ایکچولی بالر جو ہے جو بال کراتا ہے، فخر کا وہ سنیک ہوتا ہے اور وکٹ کیپر پیچھے کیچ کرتا ہے، تو ہاردک پانڈیا وکٹ کیپر کے پاس جا کے خود کہتا ہے، سوال کرتا ہے اس سے کہ کیچ ہوا کہ نہیں ہوا. یعنی جو سب سے قریب ہے، کیمرے تو چلیں پھر بھی دور ہے نا، وہ دور سے ٹھیک ہے زوم ان کر کے وہ اینگل لے رہے ہوں گے، لیکن ایون ہاردک پانڈیا جو بالر ہے وہ بھی ڈاؤٹ فل تھا کہ یہ کیچ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. پتہ لگ جاتا ہے بالر کو، کافی حد تک خود بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے. مطلب 3 بندے ہیں نا وہاں پہ، بلکہ 4 بندے ہیں، ایک تو وکٹ کیپر، ایک بیٹسمین، ایک بالر اور ایک امپائر. امپائر تو چلیں نیکڈ آئی کے ساتھ بار بار ریپلیس کر کے نہیں دیکھ سکتا، اس کا کام جو ہے وہ تھرڈ امپائر کا. تو ایون دا بالر واز ڈاؤٹ فل کہ یہ کیچ ہوا یا نہیں ہوا. تو پاکستان کے ساتھ بڑی یہ زیادتی ہوئی. بلکہ میں کل رات کو میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا تو ایکس کے اوپر ایون انڈینز بھی یہ بول رہے تھے کہ یہ غلط آؤٹ دیا گیا. پاکستان تو چلیں آپ وہ کہہ لینا ان کی ایک بائسنس ہوگی، ان کی ٹیم کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن ایون انڈینز بھی یہ بات کر رہے تھے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے. تو پورا ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کس طرح ناانصافی ہو رہی ہے. دوسرا ایک اور جو کنٹروورسی ہوئی وہ تھی جناب کہ صاحبزادہ فرحان، انہوں نے جب اپنی 50 سکور کی تو انہوں نے ایک وہ بندوق کا نشان بنایا کہ جناب میں نے اپنی 50 جو ہے وہ اچیو کر لی ہے. تو میں بعد میں ایکچولی آج ان کی جو تھی وہ ایک پریس کانفرنس تھی، تو صاحبزادہ فرحان سے ایکچولی یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے اس کو جس طرح سیلیبریٹ کیا، تو انہوں نے کہا میں عام طور پہ اپنی 50s کے اوپر جو ہے اس طرح سیلیبریٹ نہیں کرتا ہوں، لیکن میرا دل کر رہا تھا میں نے یہ کیا. اب اس کے اوپر انڈیا کے اندر جو ہے وہ ایک بین مچا ہوا ہے، بیٹھ کے اپنا سر میں اپنی مٹی ڈال رہے ہیں کہ ہائے اے ویکھو کی کرتا، یہ دیکھیں کوئی اسے دہشت گرد کہہ رہا ہے، کوئی اسے کچھ کہہ رہا ہے. میرے بھائی میں 2-4 چیزیں کلیئر کر دوں. پہلے تو آپ لوگ اتنے بے شرم ہیں کہ آپ کو اس بات کا بھی پتہ ہے، اچھی طرح پتہ ہے کہ مہندر سنگھ دھونی بھی ماضی کے اندر یہ سب کچھ کر چکا ہے، وہ بھی کر چکا ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلا کرکٹر ہے جس نے کام کیا ہو، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر کوئی اس نے یہ نہیں کہ وہ انڈین ڈریسنگ روم کی طرف جو ہے وہ یہ کر رہا تھا، یا انڈین، وہ تو سارے انڈین پلیئرز اندر ہی موجود تھے نا، اس نے کسی پلیئر کی طرف کر کے یہ نہیں کیا. اس نے صرف اپنے ہی ڈریسنگ روم کی طرف یہ اشارہ کیا کہ دیکھیں میں نے جو ہے وہ کمال کیا اور میرا تیر جو ہے وہ نشانے کے اوپر لگا ہے یا میں نے فائر مارا ہے. وہ اتنی سی بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور آپ کے اپنے وہاں پہ کیا نام ہے سوسائٹی کے اندر، ہمارے یہاں بھی ہوائی فائرنگ کا بڑا ایک کانسیپٹ ہے سیلیبریٹ کرنے کے لیے، آپ اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر چلیں آپ کو بڑا شوق ہو رہا ہے نا اس کو کرنے کا، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ اگلی کنٹروورسی پہ بھی آ جاتے ہیں، وہ ہے حارث رؤف کی. حارث رؤف جو ہے وہ باؤنڈری کے پاس کھڑے ہوئے تھے، انڈین فینس کی جانب سے جو ہے وہ ان کو ان کے اگینسٹ ہوٹنگ کی جا رہی تھی، سب کچھ کیا جا رہا تھا. تو انہوں نے صرف یہ اشارہ کیا کہ 6-0، اور اس کے بعد انہوں نے جہاز کا یوں کر کے اشارہ کیا. تو اس کے اوپر بھی بڑھے گئے، دیکھیں جی حارث رؤف دیکھو ساڈے نال کی کردا پیا، دیکھیں اس نے یہ دیکھیں یہ جہاز کا اشارہ کیوں کیا. میرے بھائی جہاز اور فوج جو ہے نا وہ سب سے پہلے آپ لوگ لے کر آئے تھے میدان کے اندر جب پاکستان اور انڈیا کا پہلا میچ ہوا تھا.
آپ نے اس وقت اپنے دماغ کے اندر نا وہ جنگ کا فطور آپ لے کر رہے تھے. آپ تھے جنہوں نے ایکچولی یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ہاتھ نہیں ملانا. آپ تھے جو ایکچولی جنگ کو کھیل کے میدان کے اندر لے کر آئے, ہم نہیں لے کر آئے. نہ ہم نے کوئی ایسی بات کی, نہ ہم نے کوئی ایسی کوئی بات ہوئی, نہ ہمارے میڈیا کے اندر, نہ ہمارے سیاستدانوں کی طرف سے, کسی کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ جناب ہم نے جو ہے نا اس کو ایک پروٹیسٹ کرنا ہے اور ہم نے, جبکہ ایگریسرز آپ لوگ ہیں, پاکستان کی سرزمین کے اوپر حملہ کرنے والے آپ لوگ ہیں. میں تو اس وقت بھی کہتا تھا کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا یہ سب کچھ, ہمیں نہیں, ہمیں کہہ دینا, پہلے اناؤنس کر دینا چاہیے تھا ہم جاؤ ہم لوگ انڈینز کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے. لیکن آپ لوگ یہ کرنے والے, ساڈا اینجج کرن تو تسی پریشان ہو گئے. میں تو بلکہ آئندہ کہتا ہوں کہ یہ آئندہ کبھی بھی انڈیا پاکستان کا میچ ہو نا, تو باقی تمام پاکستانی شائقین سے میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے. ہم سب کو جو ہے نا اسکول کے اندر جب ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے, سب کو جو ہے وہ کاغذ کے جہاز اڑانے آتے ہیں. اینا سامنے صرف کاغذ کے جہاز اڑانا شروع کر دے بس, یہ اسی کے اندر پاگل ہو جائیں گے, یہ اسی میں پاگل ہو جائیں گے کہ یہ دیکھیں جہاز کیوں اڑا رہے ہیں, یہ توبہ توبہ جہاز کیوں اڑا رہے ہیں. یہ تو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں نے کھیل آپ لوگوں نے شروع کیا نا یہ جنگ والا, تو اس میں پھر یہی ہوتا ہے. پھر ظاہری بات ہے آگے سے رسپانس جو ہے وہ یہی ہوتا ہے. ہاں میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر ایک بات کی تھی کہ پچ کے اوپر بیٹھ کے وہ جو اپنی طرف سے بار بار بالرز کے, ہمارے بالرز کی جانب سے جو ابھیشیک کو یا وہ سارا کچھ وہ جو کہا جا رہا تھا, اس کی ضرورت نہیں تھی. میں ابھی بھی اس بات کے اوپر قائم ہوں, اس کی ضرورت نہیں تھی. کانسنٹریٹ آن یور بالنگ. منہ سے نہیں وکٹ لینی ہے آپ نے, اپنی گیند سے وکٹ لینی ہے آپ نے. منہ سے بولنے سے جو ہے وہ وکٹ نہیں جائے گی. اور وہ دونوں جو تھے نا, شبمن گل اور ابھیشیک, وہ بڑے پرانے آپس میں اوپنرز کی جوڑی ہے. وہ پنجاب کے اندر بھی اسی طرح, وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے تب سے وہ اکٹھے کھیلتے آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس بات کا, وہ کوئی ڈفرینٹ اسٹیٹ سے بھی نہیں ہے, وہ ایک ہی ٹیم سے ہی اوپننگ کرتے ہیں. تو مینٹلی دے ور ویری اسٹرانگ, اس کی ضرورت نہیں تھی. ایک چیز. اب آ جائیں ذرا دوگلے پن کے اوپر. ان کا دوگلا پن کیا ہے, جو میں نے شروع میں بالکل ولاگ کی شروع میں بات کی تھی نا, ان کا دوگلا پن ہوا کیا ہے. یہ کرکٹ کے میدان میں تو آپ نے دیکھ لیا, انہوں نے کہا جی ہم نے ہاتھ ہی ملانا, سب کچھ نہیں کرنا. وہیں پہ سری لنکا کے اندر ساؤتھ ایشین فٹ بال فیڈریشن انڈر 17 کی چیمپئن شپ ہو رہی ہے. انڈر 17 فٹ بال کی چیمپئن شپ ہو رہی ہے. وہاں پہ آج پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا. پاکستان میچ ہار گیا. پاکستان میچ 3-2 سے ہار گیا. ایکچولی ہاف ٹائم کے اوپر سکور جو تھا 1-all تھا, لیکن بعد میں جو ہے وہ انڈیا 3-2 سے وہ میچ جیت گیا. نو ایشوز, کھیل کا میدان ہے, ڈزنٹ میٹر, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن دوگلا پن کیا ہے, یہ ذرا سامنے فوٹیج دیکھیے گا. یہ بیسکلی میچ شروع ہونے سے پہلے پاکستان اور انڈیا کے پلیئرز آپس میں جو ہے وہ ہائی فائیو کرتے ہوئے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارے ہائی فائیو کرتے ہوئے جا رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے, جو پالیسی ادھر کرکٹ کے اندر بنائی ہے, یہاں پہ آ کے کیوں زبان بند ہو گئی؟ یہاں پہ آ کے اپنا وہ گھٹیا پن کیوں نہیں دکھایا؟ کیوں نہیں دکھایا؟ آپ کو پتا کیوں نہیں دکھایا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. کیونکہ یہاں پہ یہ میچز جو ہوتے ہیں نا, یہ ہوتے ہیں ایشین فٹ بال فیڈریشن کے انڈر, اور ایشین فٹ بال فیڈریشن جو ہے وہ آتی ہے انڈر فیفا. فیفا ورلڈ کپ تو آپ نے سنا ہے نا, فیفا جو ہے وہ عالمی تنظیم ہے فٹ بال کی. اب یہاں پہ یہ اس قسم کی گھٹیا حرکت کر کے دیکھتے ہیں نا کہ جی ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے, ہم یہ نہیں کریں گے. ان کو پتا ہے کہ فیفا کا جو صدارت ہے نا وہ انڈیا کے پاس نہیں ہے, جو آئی سی سی کے پاس ہے. جس طرح آئی سی سی, یہ فرق ہے اس چیز کا کہ آئی سی سی جو ہے وہ ان کا سوریہ کمار یادو جو ہے وہ جب جنگ کی بات کرتا ہے, اپنی کامنٹری کے اندر یہ بات کرتا ہے, اس کے اگینسٹ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. وہ وہاں پہ تھرڈ امپائر کوئی بونگی مارتا ہے, کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. ٹھیک ہے, وہاں پہ تھرڈ وہ میچ ریفری بونگیا مارتا ہے, کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا, کیونکہ آئی سی سی ہیز بیکم انڈین کرکٹ کونسل. لیکن یہاں پہ فٹ بال میں کیونکہ آپ کے چاچے مامے جو ہے اوپر نہیں بیٹھے ہوئے, وہاں پہ کوئی امت شاہ کا بیٹا جو ہے وہ فیفا کا صدر نہیں ہے, یہاں پہ پوری انڈین ٹیم انسان کی بچی بن کے کھڑی ہوئی ہے اور پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہائی فائی بھی کر رہی ہے. سب کے سب لائن میں انسان کے بچے بن گئے. اچھا لگا نا, اچھا لگا. جس طرح ایک نارمل میچ ہوتا ہے, انڈینز اور پاکستانی آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں, کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جیتے, بالکل آپ بہتر کھیلے, آپ ڈیزرو کرتے ہیں جیتنا. میں دوبارہ میں کہہ رہا ہوں, میں خود سپورٹس مین ہوں. میں میری مخالف ٹیم بھی اگر اچھا کھیلے گی میں اس کو بھی میں کہوں گا. میں آج بھی گیم کھیلتا ہوں, میں آج بھی ایک گیم کھیلتا ہوں. میرا جو بھی مخالف پلیئر ہوتا ہے اچھی شاٹ مارتا ہے, خدا پاک کی قسم میں وہاں پہ کھڑے ہو کے میں خود اس کے لیے تعریف کرتا ہوں, یار اٹ واز اے ویری گڈ شاٹ, بہت اچھی شاٹ ماری تم نے. میں کرکٹ کھیلتا ہوں, مجھے میں خود بھی بالنگ کرتا ہوں. کبھی کوئی بیٹسمین ایک اچھی شاٹ مارے نا, وہ کور ڈرائیو ہو یا ایون چھکا بھی مارے, میں خدا کی قسم پچ پہ کھڑے ہو اس کے لیے تعریف کرتا ہوں, یار بہت پیاری شاٹ ماری ہے آپ نے. یہ اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتا ہے. یہ اسپورٹس مین آپ کی جہاں پہ یہ ہٹ دھرمی, بے شرمی, بغیرتی جہاں چلتی ہے وہاں آپ چلاتے ہیں. یہاں پہ نہیں چل سکتی تھی, یہاں پہ سیدھی کی پوری فٹ بال ٹیم انسان کی بچی بن کے کھڑی ہوئی تھی. سب نے صحیح طریقے سے ہاتھ میں لایا. پتا تھا فیفا کا ریفری سامنے کھڑا ہوا ہے, کوئی بدتمیزی نہیں ہو سکتی. یہاں پہ کوئی اپنی بونگیاں نہیں مار سکتے آپ.
تو یہاں پہ سارے ٹھیک ہو گئے. اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں میں شامل کرنا چاہوں گا. ڈکی بھائی کے حوالے سے جناب ایک خبر آئی ہے, اور ڈکی بھائی نے جناب ضمانت کی درخواست کی تھی, اور ان کا آلریڈی جوڈیشل ہوا ہے. ضمانت کی انہوں نے درخواست کی تھی, لیکن جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹو نے ان کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی ہے. تو ڈکی بھائی کے لیے جو پریشانیاں ہیں وہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں. ان کا وہ عدالتی ریمانڈ کے اوپر ہیں, اور ان کے ایڈوکیٹ چودھری عثمان علی نے فوجداری ضابطہ کار کی دفعہ 497 کے تحت جو ہے وہ ضمانت بعد از گرفتاری کے لیے درخواست دائر کی تھی, لیکن ان کی اس درخواست کو جو ہے وہ رد کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA ان کی طرف سے جناب پیکا ترمیمی ایکٹ کے تحت لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری کو جناب پہلا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے نعیم حنیف صاحب ہیں, وہ بھی ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, تو ان کے یہاں سے یہ خبر آئی کہ جناب ان کے گھر کے اوپر بھی جو ہے وہ چھاپا مارا گیا ہے, اور اب لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری صاحب کے ان کو جو ہے وہ NCCI کی جانب سے نوٹس جاری کیا گیا ہے. میرے لیے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ, ظاہری بات ہے, یہ سب کچھ جو ہے وہ عظمہ بخاری صاحبہ کے سارے دائرہ کار کے اندر ہو رہا ہے, جب وہ اس وقت پنجاب کی جو ہے وزیر اطلاعات ہیں. میں اور کسی سے سوال نہیں کروں گا, یا میں ان سے سوال کروں گا یا مریم نواز سے سوال کروں گا. یہ ان کے صوبے میں, ان کے شہر کے اندر یہ ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں کہ ان کو ایک آپ نے جو ہے وہ اس طرح کا نوٹس بھیجا ہے, اور ایک صحافی جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے گھر کے اوپر جو ہے وہ ریڈ کی گئی ہے. سو یہ ہو رہا ہے, یہ حال ہے جرنلسٹ کا. پہلے ہی آپ لوگوں کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے انتہائی خراب چل رہا ہے. لوگوں کو نوکریوں سے نکلوانا, آف ایئر کروانا, پرچے کٹوانا, مطلب کچھ کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑ گیا, سارا کچھ تو ہے ہی ہے. لیکن جن صحافیوں کے ساتھ ایون آپ کے اچھے مراسم بھی تھے, ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس وقت مریم نواز صاحبہ کے پنجاب کے اندر جو ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور عظمہ بخاری صاحبہ از اے منسٹر فار انفارمیشن, جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جن کے انڈر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ جو ہے وہ کراچی میں پیش آیا ہے, جہاں پہ گزشتہ شب ایک نیوز اینکر ہیں, میٹرو 1 سے ان کا تعلق ہے, ان کی گاڑی کے اوپر جو ہے فائرنگ کی گئی, اور وہ اپنی گاڑی کے اندر ہی سوار تھے. امتیاز میر ان کا نام بتایا جاتا ہے, اور وہ ان کو بھی گولیاں لگی ہیں, اور وہ کراچی کے نجی ہسپتال میں اس وقت زیر علاج ہے. حالت ان کی سنگین بتائی جا رہی ہے, وینٹیلیٹر کے اوپر ہے, اور ان کے اہل خانہ ظاہری بات ہے اس وقت بہت پریشان ہے اس انسیڈنٹ کے بعد. وہ بتایا گیا ہے کہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب وہ دفتر سے جو ہے وہ گھر واپس جا رہے تھے. ملیر کالا بورڈ کے قریب پہنچنے پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. ڈرائیور کے بھی ہاتھ میں گولی لگی ہے, جبکہ امتیاز میر کو ٹارگٹ کر کے جو ہے وہ یہ گولیاں چلائی گئی ہیں. ان کو 3 گولیاں بتایا جا رہا ہے کہ لگی ہے, ایک چہرے پر اور 2 گولیاں جو ہیں وہ سینے کے اوپر لگی ہیں. تو یعنی کہ اپر باڈی کے اوپر اگر ہٹ کیا تو اس کا مطلب ہے وہ قتل کے ارادے سے ہی آئے ہوئے تھے. وہ کوئی یہ وارننگ نہیں تھی, کوئی ان کو زخمی کرنے نہیں, بلکہ قتل کے ارادے سے آئے ہوئے تھے. ان کے بھائی ہیں محمد صلاح میر, انہوں نے کہا ہے جی 2 موٹر سائیکل پر 4 افراد سوار تھے, جن میں سے ایک بائک گاڑی کے سامنے آئی اور اس نے فائرنگ شروع کر دی. انہوں نے کہا مجھے علم نہیں کہ انہیں بھائی کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا ہے. امتیاز میرا چھوٹا بھائی ہے اور وہ غیر شادی شدہ ہے. اس وقت میرے بھائی کی حالت سنگین ہے, اور میں بھی اس وقت جو ہے وہ زخمی حالت میں ہوں. SSP کورنگی طارق نواز نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پولیس واقعے کی جگہ سے گولیوں کے 2 خول ملے ہیں. ابتدائی طور پر واقعہ ٹارگیٹڈ حملہ لگتا ہے, تاہم حتمی معلومات زخمی اینکر کا بیان لینے کے بعد جو ہے وہ سامنے آئیں گی. اللہ کرے کہ ہی سروائیوز, اور اس کے بعد جو ہے ان سے پوچھا جا سکے کہ یہ واقعہ جو ہے کس طرح پیش آیا ہے. اس کے علاوہ سینئر سیاستدان شیر افضل مروت صاحب, انہوں نے جناب ایک صحافی ہیں زبیر علی خان, ان کو قانونی نوٹس بھیج دیا ہے, اور انہوں نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ جی آپ نے اپنی ٹویٹس, ولاگ اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے جو ہے ان کے خلاف جھوٹے اور ہتک آمیز بیانات جو ہے وہ شائع کیے ہیں. تو اس کے اوپر زبیر علی خان کو جو ہے نوٹس بھیج دیا. زبیر علی خان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ زبیر جو ہیں وہ پاکستان کے اندر نہیں ہیں, وہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں. اور ایک زمانے میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو پرائم منسٹر ہاؤس کی بیٹ جو ہے وہ یہ کیا کرتے تھے, PTI کے جتنے بھی معاملات ہوتے تھے اس کو یہ کور کرتے تھے. تو انہوں نے اپنے ٹویٹس کے اندر, ولاگس کے اندر جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کے اوپر کافی تنقید کی تھی. تو اب شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے وہ ان کو یہ قانونی نوٹس بھیجا ہے, اور انہوں نے کہا جی 18 فروری 2025 کو شائع ہونے والے ولاگ میں ان کے اوپر جو ہے وہ بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں, تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے قانونی نوٹس بھیجا. خیر وہ تو پاکستان میں ہے ہی نہیں, اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ سابق MNA جمشید دستی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف سے افیلیٹڈ تھے, ان کی BA کی ڈگری جو ہے وہ جعلی ثابت ہوئی تھی, تو اس کے اوپر اب فیصلہ بھی سنا دیا گیا ہے, اور 7 سال قید کی سزا جو ہے وہ جمشید دستی صاحب کو سنا دی گئی ہے. وہ انہوں نے NA 175 مظفر گڑھ سے جو ہے وہ الیکشن لڑا تھا اور الیکشن جیتا تھا, لیکن اس کے بعد ان کی نااہلی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سیٹ خالی ہو گئی تھی. اب انہیں قید کی سزا بھی جو ہے وہ سنا دی گئی ہے.
اس کے علاوہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس میں آخری 2 گواہان کے بیان ریکارڈ کر لیے گئے ہیں اور دونوں گواہان کے بیانات پر 24 ستمبر کو وکلائے صفائی جو ہے وہ جرا کریں گے. یہ جو توشہ خانہ 2 کیس ہے آہستہ آہستہ یہ اپنے رزلٹ کے قریب جو ہے وہ پہنچ رہا ہے. آج بھی اس کیس میں سماعت ہوئی اور اس دوران جو ہے وہ ان 2 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے. علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ میڈیا سے آج گفتگو کی. انہوں نے کہا جی آج عمران خان نے 4 پیغامات بھیجے ہیں. عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے معاہدے کی بہت اہمیت ہے, پاکستان کو عالمی سطح پر رابطے تیز اور بحال رکھنے چاہیے. بانی نے کہا کہ حرمین شریفین کی حفاظت ہمارے لیے سعادت ہے. تو یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے. ابھی میں دیگر پوائنٹس پہ بھی آتا ہوں. سو بیسکلی میں آئی وانٹ ٹو سے دس کہ چلیں عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہے کہ یہ بہت اچھا معاہدہ ہوا ہے اور یہ پاکستان اور سعودی عرب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن لونڈے لپاڑوں نے جو پچھلے 3-4 دن میں سودا بیچا تھا نا, اب میرے خیال میں ان کو نظر ثانی کرنی پڑے گی, کیونکہ اندر سے عمران خان صاحب کی جانب سے جو یہ پیغام آ گیا ہے تو اب ان کو بھی ایک یو ٹرن لینا پڑے گا. کیونکہ میں دیکھ رہا تھا وہ پچھلے 3-4 دن سے جو ہے اس کے اندر کیڑے مکوڑے نکال رہے تھے. نہیں ہے اینج نہیں ہے گا, اینج ہے گا, اونج نہیں ہے گا, اے کی کتا جی, او کی کتا جی, وہی ایک جو پرانی عادت ہے. لیکن عمران خان صاحب ظاہری بات ہے ان کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا پہلے بھی بہت امبیرسمنٹ فیس کر چکی ہے. جب اس سے پہلے جب بشرا بی بی نے ایک کامنٹ دے دیا تھا سعودی عرب کے حوالے سے, اور شیرفت مروت صاحب اس وقت پی ٹی آئی کے اندر تھے, اس وقت بھی انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کی جو رجیم چینج ہوئی تھی اس میں سعودی عرب بھی انوالو تھا. تو اس وقت بھی ان دونوں واقعات میں ان کو بڑی امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا تھا پی ٹی آئی کو. تو یہاں پہ اس مرتبہ ہی چوز دا رائٹ ورڈز اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اچھا ہوا ہے. بٹ مجھے ترس آتا ہے بیچارے لونڈے لپاڑوں کے اوپر, کیونکہ انہوں نے تو پورا کیس ہی بلڈ اپ کر دیا تھا کہ نہیں یہ جو بھی ہوا یہ ٹھیک نہیں ہوا. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے اخبار پڑھا ہے اور انہوں نے کرکٹ پر بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ محسن نقوی نے کرکٹ کو تباہ کر دیا ہے. 2021 میں پاکستان نے انڈیا کو 10 وکٹوں سے ہرایا تھا. محسن نقوی نے ٹیم کو غیر مستحکم کیا ہے. میچ جیتنے کا طریقہ یہ ہے کہ اوپننگ بیٹسمین ہوں عاصم منیر اور محسن نقوی, امپائر ہوں سکندر سلطان راجہ. اچھا, یہ جب علیمہ خان صاحبہ بول رہی تھی تو ان کو سکندر سلطان راجہ صاحب کا پورا نام بھی یاد نہیں آ رہا تھا. نہیں ہے نا, پولیٹیشین نہیں ہے اوبیسلی, وہ صرف ایک پیغام رسانی کرتی ہیں تو ان کو سارے نام بھی صحیح طرح یاد نہیں تھے. اور انہوں نے کہا اور قاضی فائز عیسیٰ ہوں 3rd امپائر اور جسٹس ڈوگر ہوں, سوری امپائر ہوں سکندر سلطان راجہ اور قاضی فائز عیسیٰ, 3rd امپائر ہوں جسٹس ڈوگر, تو تب جو ہے وہ پاکستان میچ جیت سکتا ہے. یہ انہوں نے کہا, تو تنزن بیسکلی یہ بات کی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی عاصم منیر یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی کرسی مضبوط کرنی ہے. عمران خان نے کہا کہ 27 ستمبر کے جلسے میں پوری قوم نکلے, میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے, یہ جلسہ قوم کی آزادی کے لیے ہے. بانی نے پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ جلسے کو کامیاب بنائے. عمران خان نے جلسے کی ذمہ داری علی امین گنڈاپور اور جنید اکبر کو سونپی ہے. اچھا, میں دوبارہ یہ سوال کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا نا پورا ایک لاٹ جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کے خلاف جو ہے وہ پوری ایک کیمپین چلاتا ہے. ایت ایجنسیاں بندہ ہے, ایت اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے, اور یہ تو اپنی سیاست کے لیے سب کچھ یہ کیوں عمران خان صاحب بار بار علی امین گنڈاپور کی ذمہ داری دیتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے اس بارے میں آپ نے؟ مطلب جب آپ لوگ اتنی جو ایک پورا گینگ ہے جو بیٹھ کے, خاص طور پہ اس میں سے بہت سے جو ہے وہ پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے, آپ کے ذہن میں سوال نہیں آتا کہ یار اسی تو چیکا مار مار پاگل ہو گئے کہ علی امین گنڈاپور تو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, یہ جلسے میں بھی نہیں آیا, یہ ادھر بھی بھاگ گیا, یہ ادھر بھی بھاگ گیا. یہ سارے باہر کے یوٹیوبرز وغیرہ جو ہے وہ یہی ایک بیانیہ بلڈ کرتے ہیں. یہ عمران خان صاحب بار بار یہ علی امین گنڈاپور کو ذمہ داری کیوں دے دیتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی آج سے پہلے چند ہفتے پہلے میں نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ سمپل علیمہ خان صاحبہ جاتی ہیں, سارے پیغام لے کر آتی ہیں. خان صاحب, اور آئی ایم پریٹی شیور کہ علیمہ خان صاحبہ بتاتی بھی ہوں گی کہ باہر یہ ہوا, وہ ہوا, یہ ہوا, اس طرح ہوا, تو کہہ دیں اپنی بہن کو, کہہ دیں کہ باہر جا کے کہہ دیں آج سے علی امین گنڈاپور پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے. ختم, ایک جملہ چاہیے, ختم. سوچیں نا کیا وجہ ہے ایسی؟ کبھی ذہن کام کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ کیا وجہ ہے عمران خان علی امین گنڈاپور کو فارغ کیوں نہیں کر رہا؟ کیا وجہ ہے؟ شاید ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور ایکچولی پس پردہ جو کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پہ خان صاحب کی اپروول شامل ہے. ہو سکتا ہے نا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. یا ایکچولی ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ اگر میرے لیے کوئی کچھ کر سکتا ہے تو وہ علی امین گنڈاپور ہی ہے. جو آپ لوگ بڑے پوری انہوں نے کیمپین چلائی, میں پچھلے 2-3 ہفتے سے دیکھ رہا تھا. ایز اے میٹر آف فیکٹ ابھی انہوں نے یہ مشن نور ایک انہوں نے سٹارٹ کیا. میں نے اس پہ زیادہ کامنٹری نہیں کی, میں نے اس لیے نہیں کامنٹری کیونکہ ایک مذہبی معاملہ ہے. میں کبھی بھی کسی کے حوالے سے نا مذہب کارڈ نہیں استعمال کرتا, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ میں اس قابل ہوں کہ میں کسی کے مذہب کے اوپر کوئی میں سوال اٹھاؤں. آئی نیور ڈو دیٹ. آپ جو لوگ میرے پرانے ویورز ہیں آپ کو پتہ ہے میں کبھی بھی کسی کے اگینسٹ مذہب کارڈ نہیں استعمال کرتا. تو میں کامنٹ کرنے کے لائق نہیں سمجھتا کہ میں اس کے اوپر کوئی بات کروں. تو
انہوں نے اس کے دوران بھی بہت کنٹروورسی ہو گئی اس کے اوپر کہ جناب یہ فلاں دن کیوں چوز کیا گیا, اس کا نام مشن نور کیوں رکھا گیا, بہت کنٹروورسی ہوئی سوشل میڈیا پہ. پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگ گالیاں دینا شروع ہو گئے. اچھا حیرانگی کی بات یہ, میں ان کے چند لونڈے لپاڑوں کو میں دیکھ رہا تھا, وہ گالیاں دے رہے ہیں جو آج سے چند سال پہلے تک مخالفین کو گالیاں دیتے تھے, اور آج کرتے 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 وہ زبان, وہ گھٹیا پن, وہ ساری مصیبت جو ہے نا اب اپنوں کے اوپر ہی گرنا شروع ہو گئی. اپنوں کو ہی گالیاں دینا شروع ہو چکے ہیں, اور اتنی گندی گالیاں. میں تو نہ عورتوں کو چھوڑتے ہیں, اپنی ہی عورتوں کو نہیں چھوڑتے. یہ اتنے بے شرم ہیں کہ یہ اپنی ہی پارٹی کی عورتوں کو تک نہیں چھوڑتے, اور کھلے عام ان کو گالیاں دیتے ہیں. اور صرف فرق اس بات کا ہے, میں بار بار یہ کہ فرق اس بات کا ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے, ورنہ یہ پاکستان میں ہوں اور یہ کسی کی ماں بہن کو اس طرح گالی نکال کے دیکھیں, اس کے بعد دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. یہاں پہ ایڈوانٹیج لیتے ہیں ڈسٹنس کا, ایڈوانٹیج لیتے ہیں کہ وہ اس ٹریٹری میں نہیں ہے. اور اسی طرح پھر یہ جب مشن نور والی چیز ہوئی, اس میں سے چند رہنماؤں نے کہا کہ یار یہ نام جو ہے وہ چینج کر لینا چاہیے, نام درست نہیں ہے, نام چینج کر. اس کے اوپر بھی ان کو ماں بہن کی گالیاں کہ تو نے یہ کیوں کہا. مطلب دیز لونڈا لپاڑاز آر ٹرائنگ ٹو بیکم مور پاورفل دین پیپل ہو ایکچولی گو اینڈ کنٹیسٹ دی الیکشنز. جو گراؤنڈ کے اوپر جا کے بیچارے محنت کر کے اپنا الیکشن لڑتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں مجھ سے بھی طاقتور ہو گئے. بھائی تسی ایڈے تپڑے گئے تو پاکستان لینڈ کرو, جاؤ جا کے ہلکے کی سیاست کر لو. وہ بیچارے علی محمد خان کو گالیاں. علی محمد خان کی پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ خدمات ہیں, مجھے آج بھی یاد ہے جب تحریک اعتماد آئی تھی, یہ آخری بندہ تھا جو اسمبلی کے اندر بیٹھا رہا تھا, اور کیا تگڑی اسپیچ کی تھی اس نے وہ اس وقت. اس کو بھی ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں. مطلب پہلے مخالفین کی عزت نہیں جو ہے وہ بچتی تھی, اب یہ اپنے اوپر ہی حملے کرنا شروع ہو چکے ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ گندی زبان اور گندی ذہنیت کے ذریعے سیاست کے اندر جو پروان چڑھتا ہے نا, الٹیمیٹلی اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ اپنوں پہ حملہ آور ہو, کیونکہ اس کو آتا ہی کچھ نہیں ہے نا. اس کی وجہ شہرت ہی گندی زبان ہے, اس کی وجہ شہرت گالی ہے. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ظاہری بات ہے, یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ہم نکال سکتے ہیں گالی, دوجا نہیں کٹ سکتا. اور پتر تو ایک باری لینڈ کرے تھے, تو لینڈ کر آمنے سامنے بہ, تینوں وہ گال تینوں کٹ کے سناواں گے, تو حیران ہو جائیں گا. فرق صرف یہ ہے کہ صحافت جو ہے نا وہ بیچ میں آ جاتی ہے. ہمیں صحافت الاؤ نہیں کرتی کہ ہم یہ زبان استعمال کریں. گالی سیکھ لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے, گالی دے دینا بھائی کوئی مشکل کام نہیں ہے. گالی نہ دینا ظرف شو کرتا ہے, کنٹرول شو کرتا ہے. اندرون لاہور کی پیدائش ہے میری اندرون لاہور کی پیدائش ہے, مجھے اس سے بڑا سی وی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یار, یہ اسٹائل آف جرنلزم تو کرنی ہی نہیں ہے ہم نے. تو افسوس ہوتا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے وہ کس طرح آج بیرسٹر گوہر صاحب کی گفتگو ہو رہی تھی, وہیں پہ وہ گئے ہوئے تھے, کسی نے جرنلسٹ نے ان سے پوچھا مشن نور, انہوں نے کہا جی ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ, ہمارا اس مشن نور کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کے اوپر بھی ان کے لونڈے لپاڑے کہہ رہے تھے ہاں جی آپ کا تو تعلق ہے ہی کوئی نہیں, آپ والی تحریک انصاف کا کوئی تعلق ہی نہیں. وہ انہوں نے بھی ایک اپنی تحریک انصاف بناتی ہے کہ جی ہاں جی اس ساری چیز کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو عجیب ایک گھڑمس جو ہے وہ مچا ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک واقعہ پیش آیا ہے وادی تیرہ میں, میں اس کو ڈسکس کرنا چاہوں گا. اب اس کے بارے میں نا, وادی تیرہ میں جو واقعہ پیش ہے, پہلی بات تو ایک افسوسناک واقعہ ہے. وہاں پہ عام شہریوں کی جو ہے وہ ہلاکت کی بھی خبریں آئی ہیں کہ کئی افراد جاں بحق ہوئے ہیں اس میں. اب اس میں ایک رپورٹ یہ ہے کہ جہاں پہ ایکچولی یہ حملہ ہوا ہے, اب ایک رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جی جیٹس کے ذریعے جو ہے یہاں پہ بمباری کی گئی ہے. ایک رپورٹ یہ ہے کہ وہاں پہ جس جگہ پہ یہ حملہ ہوا ہے وہاں پہ بہت زیادہ بارودی مواد دہشت گردوں نے جو ہے وہ رکھا ہوا تھا, اور وہاں پہ کوئی بم بنانے کی فیکٹری تھی اور اس کے اوپر حملہ ہوا ہے. جب اس کے اوپر حملہ ہوا ہے تو آس پاس جو ہے وہ عام لوگوں کے بھی گھر تھے, اور اس دھماکے کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ بہت سی ہلاکتیں ہوئی ہیں. ایک اطلاعات کے مطابق 24 افراد ہلاک ہوئے ہیں, بٹ آبویسلی دس نمبر از ناٹ کنفرمڈ, کیونکہ ہمیں بھی پراکسیمیٹی کا ایشو ہے, وہاں سے رپورٹنگ کرنا بہت مشکل کام ہے. اس ایریا کے اندر دہشت گردوں کی بہت بڑی پریزنس ہے. لیکن آبویسلی ایک افسوسناک واقعہ ہے جس میں عام شہریوں کی اگر ہلاکت ہوتی ہے تو وہ قابل مذمت بات ہے کہ آخر دہشت گردوں کا اتنا بڑا سسٹم وہاں پہ موجود ہے کہ انہوں نے بارودی مواد جو ہے وہ وہاں پہ رکھا ہوا تھا, جس کی وجہ سے آس پاس کے لوگ بھی اس کی وجہ سے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. تو یہ بڑی ہی ایک افسوسناک خبر ہے, اور ابھی ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے. اس پہ مزید تفصیلات ابھی سامنے آ رہی ہیں. وہاں کے لوکل ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ تو اس کے اوپر بہت پروٹیسٹ کر رہے ہیں. میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک جو ہے وہ وہاں کے خیبر چوک میں جو ہے وہ دھرنا دیا گیا ہے اس وقت,
بڑی تعداد میں اس میں شرکا موجود ہیں. پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کی انہوں نے وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں. اقبال افریدی اور عبدالغنی ایم پی ایس, انہوں نے اس دھرنے کے اندر جو ہے وہ شرکت بھی کی ہے. سو اٹس اے ڈیولپنگ اسٹوری. ہم کوشش کریں گے کہ اگلے ویلاگ کے اندر جو ہے اس کی مزید ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.